اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج کل ہمارا معاشرہ جن بیماریوں، برائیوں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس میں ایک ایسی برائی، بیماری، پریشانی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جس میں کم و بیش سب ہی مبتلا ہیں۔ شاید ہی کوئی یہ کہے کہ میں اس پریشانی سے عاری ہوں، اور وہ ہے غربت، فقر و فاقہ، تنگ دستی۔ تقریباً ہر شخص، بلکہ اب تو یہ فنومینا عالمی صورت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ غربت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے کی کمی، غربت کا مطلب یہ بھی اخراجات کا زیادہ ہونا۔ تو جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے، وہ تو ہیں غریب، جن کے پاس ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی پورا نہیں ہوتا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ اس غربت کے حوالے سے دو نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غربت اچھی چیز ہے، حساب کتاب کم ہوگا، گناہ کم ہوتے ہیں انسان کے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، غربت ہوتی ہے تو انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، شکوے شکایت زبان پر آ جاتے ہیں، اللہ سے بھی آدمی ناراضگی اختیار کر لیتا ہے، عبادت میں کمی لے آتا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر ہم نے سوچا جیسا کہ احادیث مبارکہ میں بھی دونوں زاویوں سے اس پہ گفتگو ہے، یعنی غربت کی فضیلت، غربت کے فوائد، اور غربت کی مذمت، غربت کے نقصانات، دونوں حوالے سے احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے سوچا کہ اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، غربت کے فوائد اور غربت کے نقصانات دونوں۔ پھر پتہ چلا کہ وہ موضوع اتنا طویل ہو گیا کہ غربت کے فوائد ہی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی آج اور ایک اگلی نشست، اور دعا کریں گے یہ دو ہی میں رہے، مزید نہ پھیلیں۔ لیکن جی یہی چاہتا ہے کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں، جو قرآن حدیث سے باتیں، دانش کے موتی ہم تک پہنچے ہیں، تاکہ ہماری زندگیاں سنور سکیں، اس سے ہم اپنے مسائل حل کریں۔ تو فی الحال ہم گفتگو کریں گے غربت کے فوائد، اور آج کی نشست میں اگر موضوع مکمل نہ ہوا تو پھر اگلی نشست میں اس موضوع کو مکمل کریں گے۔ غربت کے فوائد سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ خود غربت کی کتنی اقسام ہے، اور غربت کی وہ کون سی قسم ہے کہ جس کا فائدہ ہے، کہ جس سے انسان کو ثواب ملے گا، ورنہ تو ہر کوئی غریب ہونا پسند کرے، اور کون سی قسم ایسی ہے جو نقصان دہ ہے، قابل مذمت ہے۔ اس سے بھی پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ خود غربت یا فقر و فاقہ کیا چیز ہے، مفہوم کیا ہے عرف میں اور لغت میں۔ تو ہماری گفتگو کچھ اس انداز سے آگے بڑھے گی کہ سب سے پہلے مرحلے پر ہم لیں گے غربت یا فقر، جس کو عربی میں فقر کہتے ہیں، مفہوم نمبر ایک۔ نمبر دو، اقسام، غربت کی اقسام یا فقر کی اقسام۔ نمبر تین، فوائد، ان فوائد میں اخروی فوائد، قیامت میں ایک غریب آدمی کو کیا ملے گا، دنیاوی فوائد، دنیا میں بھی غربت کے بہت سارے فوائد ہیں، اس سے کس طرح آدمی کما حق ہوں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ عموماً توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی کہ غربت کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یعنی فوائد کے بعد ہم چلیں گے مثالوں کی طرف کہ انبیاء نے غربت میں کیسی زندگی گزاری، رسول ان کے اہل بیت نے زندگی کیسے گزاری غربت میں، اس کے بعد ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والوں نے کیسے زندگی گزاری، اور اس کے بعد عام افراد صالحین بلکہ عمرہ وہ تک بعد میں اس بات کے قائل ہوئے
کہ واقعی غربت جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اگر اس کو صحیح شرائط کے ساتھ اپنایا جائے۔ اس کے بعد آخر میں ہمارا رویہ یا ہماری ذمہ داری، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رسپانس اگر غربت سے ہمارا واسطہ پڑ جائے، جو کہ کم و بیش آج کل ہر کسی کا واسطہ ہے، تو ہمارا رسپانس، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا مائنڈ سیٹ، ہمارا رجحان، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ مراحل انشاءاللہ ہمیں طے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں غربت یا فقر کا مفہوم، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ غربت کو عربی میں فقر کہتے ہیں۔ اگر اس کو ہم ماضی کے صیغے میں لے جائیں، عربی لغت میں یاد رکھیں اگر کسی کا مفہوم معلوم کرنا ہو تو اس کو ہم ماضی کے صیغے میں لے کے جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از دا اوریجنل ون، یعنی ماضی کے صیغے میں لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لفظ کا اصلی معتبر ترین شکل یا حوالہ ہے، یعنی جس میں اضافی لفظ نہیں ہوں گے۔ تو ماضی میں لے جانے کے بعد پھر ہم اس کو ڈکشنری میں تلاش کرتے ہیں اس کے معنی، اور اس کے بعد پھر اس کے مشتقات یعنی مضارع، اسم فاعل، مفعول، امر، استفہام وغیرہ وغیرہ بناتے ہیں۔ تو عربی میں غربت کے لیے جو لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، غریب، غریبی، غربت، اس کے لیے عربی میں لفظ آیا ہے فقر، جس کو اگر ہم ماضی میں لے کے جائیں تو بنتا ہے فقرہ، ٹھیک ہے؟ اور باب استفعال ثلاثی مزید فیہ میں لے کے جائیں تو افتقرا، یہ دونوں الفاظ قرآن میں یا حدیث میں آئے ہیں۔ فقرہ کو اگر آپ راغب کی مفردات، بہت مشہور ڈکشنری ہے، اگر فقرہ کو آپ تلاش کریں لغت میں تو اس کے معنی ہوں گے ٹوٹا ہوا مہرہ۔ مہرہ کسے کہتے ہیں؟ جو ورٹیبریٹس ہوتے ہیں نا آپ کے، ہڈیاں جو کمر کی جو بنی ہوئی ہوتی ہیں، سروائکل میں ہوتی ہیں، آپ کی لمبر میں ہوتی ہیں، اور پھر بیک پہ، تو یہ جتنی بھی مہرے ہوتے ہیں اس کے ٹوٹنے کو فقرہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیوں فقر کو یہ نام دیا گیا ہے؟ شاید اس لیے کہ جب آدمی کو چوٹ لگتی ہے تکلیف ہوتی ہے، ہڈی ٹوٹتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مہرہ ٹوٹ جائے تو آپ اندازہ لگا لیں، گردن کا مہرہ ٹوٹ جائے، کمر کا مہرہ ٹوٹ جائے تو آدمی چلنے پھرنے کے، بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، کتنا بیکل ہوتا ہے۔ تو بس یوں سمجھ لیجیے ایک فقیر آدمی کی زندگی بیچارے کی ایسی ہوتی ہے، بیکل ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کسی لمحے چین نہیں آتا، دماغ معاف ہو جاتا ہے، ذہن میں آندھیاں اس کی چل رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو فقیر آدمی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ فقیر آدمی اگر ٹوٹا دل نہ بھی ہو تو معاشرے سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اس کو سلام نہیں کر رہا ہوتا، کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہوتا، بالکل ایک ایلین، ایک اجنبی شخص بن جاتا ہے وہ، اپنے خاندان میں بھی، محلے میں بھی، اور پورے معاشرے میں۔ شاید اس لیے رکھا گیا ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ انگلش میں فقر یا غربت کے وہی معنی جو عربی میں ہیں، جیسے عربی میں فقر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ٹوٹنا بیسیکلی، اب وہ مہرہ ہو، دل ہو، یا ویسے ہی کوئی چیز۔ انگلش میں اگر ہم کسی کو کہیں نا کہ یہ فقیر ہو گیا ہے، یہ غریب ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہی از بروک، ہی از بروک یا بروکن۔ تو وہی لفظ ہے جو اس میں ہے۔ اردو میں غریب ہے، عربی میں بیسیکلی غریب یا غریب الوطن اس کو کہتے ہیں جو پردیس میں ہو، یا غریب الغربا جیسے ہم زیارت میں پڑھتے ہیں نا۔ تو فقر فقرہ سے نکلا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، ٹوٹا ہوا مہرہ۔ اب اس ٹوٹا ہوا دل، ٹوٹا ہوا انسان، معاشرے سے ٹوٹا ہوا ایک فرد، اب کچھ بھی آپ کہہ لیں، اصطلاح میں وہ شخص جس کی آمدنی کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں، یا پیسے کی کمی ہو، ایک مجموعی عمومی طور پہ جو ہم کہیں، تو یہ اس کے معنی ہو گئے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے فقیر، اور یہ صفت مشبہ ہے، اور بروزن شریف رحیم، جیسے ہم کہتے ہیں شریف، شریف آدمی، شرافت والا آدمی، رحیم رحم کرنے والا، فقیر یعنی فقر و فاقے والا۔ تو
تو یہ اس کے معنی مفہوم ہو گئے۔ اس کی اقسام بھی آئیے، اور اقسام کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اگر اقسام فقر کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر آپ کو اس کا علاج اور اس کو برداشت کرنے میں یا اس پہ صبر کرنے میں پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پہلے ایوولویٹ کریں گے، پہلے آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے یہ کون سا قسم کا فقر ہے، یا میرا رویہ اس فقر کو کس دوسرے فقر میں تبدیل کر رہا ہے، مذموم فقر میں مثلا۔ تو بنیادی طور پہ فقر کی دو قسمیں ہیں، مادی فقر، معنوی فقر، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ مادی فقر یعنی جس کا تعلق مال و دولت یا کسی جسمانی ضرورت سے ہو، اور ایک معنوی فقر جو کہ باطنی فقر ہے، جو نظر نہیں آتا، جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق ذہن سے ہے، جس کا تعلق نظریات سے ہے، جس کا تعلق عقائد سے ہے۔ مثلا سمپل سی ایک بات، ایمان نظر نہیں آتا لیکن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں انسان کے پاس۔ ولایت اہل بیت کتنی اہم بات ہے، کتنا اہم عقیدہ، کتنی بڑی دولت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس۔ پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا امام میں بڑا فقیر ہوں۔ تو امام نے کہا کیا تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہماری ولایت پہ یقین رکھتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، کہ تم تو بہت امیر ہو۔ کہنے لگا وہ کیسے، میں واقعی میں فقیر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ ولایت تم کتنی کی بیچو گے، 1000 کی، 10,000 کی، 1 لاکھ کی اشرفی، کتنے اشرفیوں میں بیچو گے، کتنے لاکھ اشرفیوں میں بیچو گے؟ تو کہا نہیں یا امام کیسی بات کر رہے ہیں آپ، مجھے دنیا بھر کے خزانے دے دیں آپ، میں یہ ولایت نہیں بیچ سکتا۔ تو امام نے کہا تو بس تم سب سے بڑے امیر ہو، کتنی بڑی دولت ہے۔ تو پہلی بات، ہمیشہ کی بات ذہن میں رکھنے کی کیا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میں فقیر ہوں، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا میں ولایت کا منکر ہوں؟ نہیں تو بس جو اہم ترین خزانہ ہے وہ میرے پاس ہے، اب آپ آگے کی بات کریں۔ تو پھر امام نے اس کو مال و دولت سے نوازا جو اس کی ضرورت تھی۔ تو یہ تو معنوی فقر ہو گیا، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسانی سے سمجھنے میں آنے والی بات ہے۔ جو دوسرا فقر ہے مادی فقر، جس کی مزید 4 اقسام ہیں، وہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے، اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور آدمی مس کیلکولیٹ کر کے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو معاشرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ مادی فقر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، مال و دولت، جسم یا مادی ضروریات سے متعلق۔ نمبر 1، 4 قسمیں ہیں اس کی۔ پہلی قسم مادی ضروریات کا فقر، مادی ضروریات کا فقر جس کے سب محتاج ہیں، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے عوام ہو، چاہے بادشاہ ہو۔ مثلا کھانے پینے کا کون محتاج نہیں، مثلا سونے کا کون محتاج نہیں، نیند نہ آئے تو بادشاہ بھی پاگل ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد فقیر بھی پاگل ہو جائے گا۔ صاحبان چھت کا کون محتاج نہیں۔ تو یہ جسمانی مادی ضروریات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں القاء کر دیا ہے، جسے کہتے ہیں ان بلٹ فقر۔ موبائل لیتے ہیں نا آپ، تو کچھ چیزیں ان بلٹ ہوتی ہیں، ان بلٹ میموری۔ اگر آپ نے کہا کہ مجھے ایکسٹرا میموری دیں تو میموری کارڈ دے دیتے ہیں آپ کو، ان بلٹ فقر ہے یہ، اور نو بڈی کین ڈینائی، کوئی اس سے انکار کر ہی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو یہ ضروریات کون دے گا، خدا دے گا، معاشرہ دے گا، بہرحال ہی از ڈپینڈنٹ ہے اس نہج سے کہ اس کو کھانا چاہیے، پینا چاہیے، صاحبان چاہیے، نیند چاہیے، آرام چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بادشاہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لذیذ کھانے کھائے گا، فقیر ہے تو بس 2 روٹی کھا کے چپ ہو جائے گا۔ امیر آدمی ہے تو نرم بستر پہ سوئے گا، فقیر ہے تو وہ فرش پہ سو جائے گا۔ بڑا آدمی ہے تو بنگلے میں رہے گا، فقیر ہے تو بیچارہ وہ جھوپڑی میں بلکہ فٹ پاتھ پہ رہنے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ یہ ہے ضروریات جسمانی یا ضروریات زندگی کا فقر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 15، سورہ فاطر قرآن کا 35واں سورہ ہے، چیپٹر 35 ورس نمبر 15،
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ قرآن میں بہت ساری سوریں یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں، کچھ یا ایھا المسلمون، کچھ یا ایھا المنافقون، کچھ یا ایھا الفاسقون، یا ایھا الکافرون، لیکن یہ آیت یا ایھا الناس، اور یا ایھا الناس سے جو بھی آیت شروع ہوگی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا یعنی اللہ کا جو مخاطب مجمع ہے وہ تمام انسان ہے، irrespective آف کریڈ، کنٹری، فیتھ، مذہب و ملت، رنگ و نسل سے ماورا ہر انسان، چاہے افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو، چاہے وہ کسی شہر کے دفتر میں کام کرتا ہو۔ تو یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، جو بھی انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، سب کے سب فقیر ہو تم۔ اور پھر فوراً یہ کہا الی اللہ، فقیر کہہ کے بات نہیں روک دی۔ اب آپ سمجھیں کہ ابھی فقیر کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کے فقیر ہیں، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، بھائی تمہیں یہ چاہیے یہ لو پیسہ، اچھا مجھے یہ کام کر کے دے دو، تمہیں یہ چیز چاہیے یہ لو، ہم ایک دوسرے کے نہیں، ہم ان دا لاسٹ مطلقاً ایبسلوٹ اللہ کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے میں بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، لیکن وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے اللہ شفا دیتا ہے، وہ ٹھیک ہے کسی کے وساطت سے، کسی کے وسیلے سے آئے گی۔ اس طرح اگر مجھے روٹی چاہیے تو میں اللہ ہی سے تو مانگتا ہوں، لیکن بہرحال میں تندور پہ جاؤں گا یا میں گھر میں آٹا لا کے اس کو پکاؤں گا، میں محتاج ہوں۔ تو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کون اللہ؟ کس اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ ہندوؤں کے، کرسچنز کے، یہود کے، زرتشت کے؟ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ جو کہ غنی اور قابل ثنا ہے، یعنی وہی خدا کہلانے کا حقدار ہے کہ جو خود بے نیاز ہو۔ تم سب نیاز مند ہو، تم سب فقیر ہو اللہ کے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو تم سے بے نیاز ہے، جو سب سے بے نیاز ہے، جو صاحب ثنا ہے، جس کی ورنہ تو پھر کیا فائدہ ایسے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی مجھے ضرورت ہے بھی فلاں سے مانگ لوں، ارے وہ تو خود محتاج ہے، میں اس سے کیا مانگوں؟ تو ہم سب محتاج ہیں، چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ خود اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی جسم ایسا پیدا ہی نہیں کیا کہ جو کھاتا نہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں پیدا کیا کہ جو کھاتا نہ ہو اور جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر دوبارہ الناس کہہ سکتا تھا، یا ایھا الناس، وما جعلناہم جسدن کے بجائے ناس یا آدمی، اللہ نے کیا کیا؟ جسدن، ایسا جسم نہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں جسم ہوگا وہاں مادی ضرورت ہوگی۔ جسم انسان میں بھی ہے، جسم حیوان میں بھی ہے، جسم نباتات میں بھی ہے، جسم جمادات میں بھی ہے۔ ہاں روح ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں تو ہے، جانوروں میں تو ہے، نباتات میں نہیں ہے، جمادات میں نہیں ہے۔ تو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یعنی جواب بھی مل گیا۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کو طعام کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہو، کیونکہ وہ جسم ہے، وہ مادہ ہے، اور مادے کی بقا کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ ہاں فرشتے نہیں کھاتے پیتے کیونکہ وہ روح ہے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، مادے سے نہیں بنے۔ تو یہ پہلے قسم کا فقر ہے کہ جس میں ہر شخص نیاز مند ہے۔ یہ پہلا فقر، مادی فقر میں پہلا فقر نہ تو قابل مذمت ہے نہ قابل تعریف۔ کیوں؟ بائی ڈیفالٹ ہم ایسے ہی ہیں، یہ میری کوئی خوبی نہیں ہے، یہ نہ میری کوئی خامی ہے۔ میں کھاتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، نہ یہ میری خامی نہیں ہے، کیونکہ میں تو جسم رکھتا ہوں، اس وجہ سے ضروری ہے۔ فرشتے نہیں سوتے کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتے۔ اچھا نہ کوئی قابل تعریف ہے کہ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں سوتا ہوں، یہ تو سب کام، یہ کام تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو ہم ہٹا دیں، یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2، دوسری قسم کا فقر کہ جس میں انسان مال و دولت سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی دوسری قسم کیا ہے؟ مال و دولت کا فقر، کہ جس میں انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی، اس لیے وہ فقیر بن جاتا ہے۔ اس کی سمپل ڈیفینیشن اگر آپ توضیح میں جائیں تلاش کریں، بہت خوبصورت ڈیفینیشن ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے اخراجات
اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. ایز سمپل ایز دیٹ. اب کوئی اپنے آپ کو ایبسولوٹلی فقیر نہیں کہہ سکتا. ہم سب کے والدین ہم سے ابتر حالت میں رہے ہیں. پوچھیں آپ اپنی امی سے, اپنی دادی سے, نانی سے. ہم نے خود بچپن میں اپنی نانی دادی وغیرہ کو دیکھا ہے, بہت کم آمدنی میں گزارا کیا کرتے تھے. ایک کماتا تھا, 10 12 افراد کھاتے تھے. اب جو ہے وہ پورا گھر باہر نکلا ہوا ہوتا ہے, ماں باپ بچے سب کما رہے ہوتے ہیں, پھر بھی پورا نہیں ہوتا. تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اخراجات کس کو کہتے ہیں, اخراجات ضروری ہیں کہ غیر ضروری ہیں, ایک بڑی بحث ہے. لیکن بہرحال ڈیفینیشن تو یہی ہے نا کہ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہو جائیں, ایکسیڈ کر جائیں. آپ 10,000 کماتے ہیں, آپ کا خرچہ 15,000, ٹھیک ہے, آپ فقیر ہیں. آپ 1 لاکھ کماتے ہیں, آپ کا خرچہ 1.5 لاکھ, آپ فقیر ہیں. اگر آپ 10,000 کمائیں اور خرچہ آپ کا 8,000 ہو تو آپ امیر, بچت آپ میں آ گئے. اب یہ الگ بات ہے. ہر شخص مہینے کے آخر میں رو رہا ہوتا ہے کہ بھئی تنخواہ ختم ہو گئی, تنخواہ تو 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے, تنخواہ کب ملے گی. یا دکاندار رو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اخراجات ملازمین کو دینا, بجلی کا بل, یہ وہ ٹیکس وغیرہ. اگر رونے کو دیکھیں تو سبھی رو رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے, یہ انشاءاللہ کبھی ہوا تو ہم کریں گے کہ اخراجات کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, یا آمدنی کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. خصوصی طور پہ آمدنی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, بڑا چارمنگ موضوع ہے. خواتین کے لیے اسپیشلی بہت ضروری ہے اخراجات کو بڑھانا. آج کل بہت سارے میتھڈز آ گئے ہیں آن لائن, مثلاً فری لینسنگ میتھڈز آ گئے ہیں. گھر بیٹھ کے آپ آرام سے 1,00,000 2 لاکھ روپے, آج کل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی اتنا بڑا جو انٹرنیشنل جسے کہتے ہیں مارکیٹ جو کھل گئی ہے جس میں لوگ ڈالرز میں کما رہے ہیں, تو اتنا مشکل نہیں رہا. اب پاکستانیوں کو مشکل لگے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اتنا مشکل نہیں رہا کیونکہ آپ اب پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ, انگلینڈ اور کینیڈا کے ڈالرز میں پاکستان میں کما سکتے ہیں. بہرحال تو اب یہ ایک بحث الگ ہے کہ اخراجات ہم کیسے کم کریں اور آمدنی کیسے بڑھائیں. لیکن توزیع کی ڈیفینیشن یہی ہے. اور جو شرعی فقیر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم دیتے ہوئے سوچیں, خمس, زکوٰۃ, خیرات وغیرہ کا مال دیتے ہوئے مدرسے یا جو بھی وکیل ہیں وکلاء, وہ پہلے ہم وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ بھئی آپ ڈیزرونگ ہیں کہ نہیں. تو اب یہ نہیں کہ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں رہوں یا ڈیوڑے کے مکان میں رہوں تو میں فقیر ہوں. نہیں, ہو سکتا ہے میرے پاس گاڑی بھی ہو تب بھی میں فقیر ہوں, مجھ پہ مثلاً قرضہ چڑھ جائے. تو اخراجات میں زیادتی اور آمدنی میں کمی, یہ کہتے ہیں اس کو فقیر. یہ وہ فقیر ہے اگر صبر و شکر سے رہا اور سستی کاہلی نہیں کی آمدنی کمانے میں, یہ پھر ہماری موضوع میں آئے گا. ہماری ڈیفینیشن کے تحت وہ فقیر ہوگا جو قابل تعریف ہے, جس کو اللہ قیامت میں اجر دے گا اور دنیا میں بھی وہ اور لوگوں کی بنسبت اللہ کے نزدیک ہے. کون سا فقیر؟ وہی شریف فقیر جس کے اخراجات زیادہ ہوں, آمدنی کم ہو, چند شرائط کے ساتھ. وہ شرائط بنیادی طور پہ کیا ہیں کہ وہ سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے گھر میں بیٹھ کے کہ بس رزق آ جائے گا گھر میں, مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. نمبر 1. نمبر 2, صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اگر اس نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر وہ اس کیٹیگری سے نکل جائے گا, دوسری مذموم کیٹیگری میں داخل ہو جائے گا. نمبر 3, وہ فقیر کہ جس نے اپنا فقر اللہ کے حوالے کر دیا ہو, یعنی اس کی ہیڈنگ اس طرح ہوگی, اللہ کے لیے فقیر. اب چاہے وہ عمومی بنیادی ضروریات ہوں جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا, کھانا پینا سونا, یا پھر اخراجات میں زیادتی یا بے روزگاری, آمدنی میں کمی کی وجہ سے وہ فقیر بنے, لیکن اس نے اپنا تمام رخ, تمام ہدف اللہ کی طرف جوڑ دیا ہے, موڑ دیا ہے کہ اللہ بس مجھے تجھ سے چاہیے, مجھے کسی اور سے نہیں چاہیے. وہ ایک شخص تھا نا, مسجد میں گیا, بے روزگار تھا, پریشان تھا, وہاں جا کے دعا مانگنے لگا, تو پھر وہیں رکا رات میں. دوسرے دن ایک امیر شخص آیا اس محلے کا, اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا تھا ایسا ایسا کہ تم ہو یہاں پر, اللہ یا کوئی بزرگ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری مدد کی جائے, تو میں آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے, یہ لو. اور وہ اس کو پیسے دے کے چلا جاتا ہے اس آدمی کو. جاتے جاتے وہ آدمی جو ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ لو میرا وزٹنگ کارڈ, اور کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو میرے
دفتر آ کے یہ پیسے لے لیں. کہنے لگا وہ شخص کہ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی تو میں اسی مسجد میں آ کے دعا کروں گا اللہ سے اور وہ کسی کو بھیج دے گا. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی طرف آنے والی مدد کی ضرورت ہے. یعنی کتنی اچھی بات ہے. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری مدد کرنے لگتا ہے تو نعوذ باللہ اعلان تو نہیں, ہم جو ہے اس کو اپنا والی وارث اور خدا کا درجہ دے دیتے ہیں کہ بس اب یہی ہمارے کام آنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات امیدوں کو توڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں تو ہماری اچھی مدد کیا کرتے تھے اور سن لیا کرتے تھے, اب پتہ نہیں کیوں بدل گئے ہیں, کیا مسئلہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد جو ہے وہ توڑتا ہے, آپ کی طرف جو ہے آپ کی امید کا رخ اللہ کی طرف جسے کہتے ہیں کہ وہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ دے محمد والے اللہم اغنا بالافتقار الیک, اے اللہ مجھے غنی کر دے اپنا محتاج بنا کر. وما تفتقر بالاستغناء عنکا, اور لوگوں کا محتاج بنا کر اپنے سے بے نیاز نہ کر. یعنی اے اللہ مجھے اپنی محتاجی دے کر لوگوں سے غنا کر دے. یعنی تجھ سے میں اگر کچھ لوں گا تو بس غنی ہو جاؤں گا, لیکن اپنے سے بے نیاز کر کے لوگوں کا محتاج نہ کر. یعنی اگر میں تجھ سے بے نیاز ہو گیا کہ نہیں مجھے اللہ سے نہیں چاہیے لوگوں سے چاہیے, پھر تو میں غریب ہو جاؤں گا. خوبصورت جملہ امام حسین کا دعائے عرفہ میں, جو کہ خود دعائے عرفہ کے لیے انگوٹھی میں نگینے کی حیثیت رکھتا ہے. ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک. ماذا وجد من فقدک, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یعنی سب کچھ. اگر امام میں کہتا ہوں دعائے عرفہ نہ بھی پڑھتے تو یہ جملہ ہمیں دے جاتے بہت. اب یہ اس فلسفہ ہے کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, اور جس نے خود تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. اور بڑی اچھی مثال علماء علام دیتے ہیں کہ دیکھیں انسان نا دو چیزیں کرتا ہے پوری عمر. نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, نمبر 2 فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب ان دو کا الٹیمیٹ سلوشن سنیے کیا ہے. کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگ دیں, کبھی اس کے پیچھے بھاگ دیں نقصان سے بچنے کے لیے. اسی طرح فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی ہم اس کے پیچھے بھاگ دیں, کبھی اس کے پیچھے. اب سنیے, ایک بزرگ نے کسی شخص سے کہا جو بتا رہا تھا کہ بڑی پریشانی ہے, میں جہاں جاتا ہوں وہاں پریشانی میرے ساتھ ہوتی ہیں, کبھی اس ملک کبھی اس ملک, کبھی یہ کام کبھی وہ کام, کبھی یہ آدمی کبھی وہ آدمی, جس کے ساتھ رہتا ہوں جہاں رہتا ہوں جو کام کرتا ہوں بہرحال فقر پریشانی مصیبت میرے ساتھ ہے, میں کیا کروں. تو اس بزرگ نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ, اگر ایک شخص کسی جگہ کھڑے ہو کر دنیا والوں پر تیر کی بارش کر رہا ہے اور اس کے تیروں سے کوئی محفوظ نہیں, تو وہ شخص کہاں جائے, کس جگہ جا کے چھپے؟ ہر جگہ اس کا تیر پہنچے گا. اب اس نے بہت سوچا, اس کے سمجھ میں نہیں آیا. اس بزرگ سے پوچھا آپ ہی بتائیے. تو بزرگ نے کہا اس آدمی کو چاہیے اس تیر انداز کے پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے, بس اس کی پشت پناہی میں کھڑا ہو جائے, بچ جائے گا. میں تیر ماروں گا تو پیچھے کیسے ماروں گا. تو اس نے کہا بس یہ جو تیر مصیبت پریشانیاں ہیں سمجھ لو اللہ کی طرف سے ہیں, تم اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اس کی پشت پناہی میں آ جاؤ. ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک, بس تم ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے. نقصانات سے بچنے کا کلی فارمولا. نمبر 2, ہم چاہتے ہیں فوائد حاصل کریں. کبھی ہم کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ, کبھی ہم کہتے ہیں کہ ڈگری, کبھی ہم کہتے ہیں تجربہ, کبھی ہم کہتے ہیں استاد, کبھی ہم کہتے ہیں یہ کام, کبھی ہم کہتے ہیں یہ کیریئر, کبھی ہم کہتے ہیں وہ کیریئر. 10 چیزیں ہم بدل رہے ہوتے ہیں, 10 کیریئر بدل رہے ہوتے ہیں, 10 اسٹریٹجی ہم بدل رہے ہوتے ہیں. رات کو پڑھنا ہے, نہیں رات کو نہیں, دن کو پڑھنا چاہیے, صبح اٹھ کے نہیں, صبح نہیں, یہ جاب نہیں, یہ والی جاب اچھی ہے, نہیں یہ کیریئر نہیں, آج کل تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس میں بڑا پیسہ ہے, نہیں وہ کہہ رہے تھے نہیں ان سے پڑھو, نہیں اس مدرسے جاؤ. کنفیوز آدمی کرے تو کیا کرے, کس میں اپنا فائدہ تلاش کرے. بڑا اچھا اس حکایت سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی میں اپنے خزانے کا کچھ حصہ اپنے محل میں نمائش کے لیے رکھ رہا ہوں, اور جو شخص آ کے
جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو گئی. جیسے ایکسپو میں نمائش لگتی ہے نا آپ کی, آپ کا جی چاہتا ہے یہ لے لوں یہ لے لوں, ڈولمن مال جائیں, بوشل مال جائیں, امتیاز اسٹور جائیں, آپ کہتے ہیں یہ لے لوں یہ لے لوں. تو بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ گیا, اس نے بہت بڑا سا اسٹال لگایا, کوئی کہیں پہ سونا پڑا ہے, کہیں پہ چاندی پڑی ہے, کہیں پہ برتن پڑے ہیں, کہیں ہیرے پڑے ہیں, کہیں جو ہے جواہرات پڑے ہیں, کہیں کچھ فرنیچر, کھانا پینا سب پڑا ہوا ہے. اب جس کو جس چیز کی ضرورت, احتیاج, پسند, وہ اس پہ جا کے ہاتھ رکھا ہے. کوئی سونے پہ رکھ رہا ہے, کوئی چاندی پہ رکھ رہا ہے, کوئی کھانے پہ رکھ رہا ہے, کوئی لباس پہ رکھ رہا ہے. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور سب کچھ چھوڑ کے بادشاہ کی طرف جانے لگا. لوگوں نے اس کو روکا, کہاں جا رہے ہو؟ کہ نا بادشاہ سے مجھے بات کرنی ہے. بادشاہ نے کہا آنے دو, ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو میں نے یہاں نہ رکھی ہو اس کو چاہیے ہو, آنے دو. وہ جیسے ہی آتا ہے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. تو بادشاہ کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا, یہ چیزیں رکھی ہیں, ان میں سے کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھو تمہاری, کہ نہیں مجھے آپ چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ہم خدا سے کیا مانگے؟ ارے خدا سے خدا کو مانگ لو, خدا سے خدا کو مانگ لو. اے اللہ میں ویسا ہی ہوں جیسے تو چاہتا ہے, نہیں تو ویسا ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں, بس تو مجھے ویسا بنا دی جیسے تو چاہتا ہے. مولا کی اتنی خوبصورت دعا ہے کہ آدمی اگر معرفت حاصل کرے نا بے ہوش ہو کے گر جائے. امام زین العابدین علیہ السلام کی اللہم صلی علی مولا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں اس چیز میں اپنی بہتری سمجھتا ہوں, اس لیے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں, ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا. کتنی خوبصورت بات ہے. بچہ ابو سے کہا ابا مجھے چاہیے, ابو آپ کی مرضی, اب مجھے نہیں پتہ یہ میں چیز خریدوں پھر ٹوٹ جائے, یہ پھر آپ کہیں گے تم نے تو کہا تھا. نہیں آپ دلائیں, آپ یعنی بچہ باپ پہ ڈالتا ہے, تو آپ اللہ پہ ڈال دیں اے اللہ. لیکن یہ جملہ ضرور کہیں, ہر دعا میں یہ جملہ کہیں. امام کا بہترین جملہ, اے اللہ میں اپنی بہتری اس جاب میں, اس کام میں, اس جگہ رہنے میں اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, اور تو نے کہا ہے دعا مانگنے کا تو میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں, ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے ڈکٹیشن دینے والا, تجھے بتانے والا کہ میرے لیے یہ دے, میرے لیے یہ کر. بچہ ماں باپ کے ساتھ جائے گا تو یہ کہہ کے نا امی دلا دیں, کیا دلا دیں, امی آپ اپنی طرف سے کھلا دیں, دلا دیں, کھلا دیں, جو بھی ہے. اور آپ خود سے مانگیں گے تو آپ نے تو کھا لیا, بٹ بیٹا آپ نے کھا لیا, اب ہمیں کھانے دو. اب امی جب کھائیں گی, اب ابو کھائیں گے, بڑے بھائی سب کھائیں گے, یہ کیا کھا رہے ہیں آپ نے تو اپنے سے کی چیز کھا لی, ہم نے تو کہا تھا صبر کر لو, ہمارے اوپر ڈال دو. تو کھانے پینے میں ہو, رشتے ناطے میں ہو, بزرگوں پہ چیزیں ڈالی جائیں تو بڑے اچھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. خدا پہ چیز ڈال دے آدمی, اے اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے. تو اللہ کے حوالے کر دینا اپنے تمام کاموں کو. اور یہ کہہ کر اگر فرض کر لیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, تو آپ کہتے ہیں مجھے اچھی لگ رہی ہے, لیکن بہرحال میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا, وہ تو کہا ہے تو نے, تو تیری اطاعت میں کر رہا ہوں, ورنہ میری کیا اوقات کہ میں کہوں کہ یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے. تو تیسری شکل کیا ہے کہ انسان اللہ سے کہے اللہ تو مجھے اپنا محتاج بنا کر غنی کر دے, لیکن لوگوں کا محتاج بنا کر اپنی طرف سے بے نیاز نہ کر. یعنی تیری طرف سے میں بے نیاز ہو جاؤں مجھے منظور نہیں ہے, ہاں تیرا محتاج ہو جاؤں گا تو مجھے معلوم ہے خود بخود جو ہے وہ کچھ حاصل کر پاؤں گا. تو یہ جو ہے تیسری شکل ہو گئی. یہ بھی قابل تعریف ہے, بلکہ سب سے بہتر فقر یہی ہے کہ جس میں اپنی تمام چیزیں اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ سے کہے کہ اللہ تو بتا, بس تو جو چاہتا ہے. بلکہ ہم دکاندار کے پاس بھی جا کے اکثر یہ کہتے ہیں, دکاندار کہتا ہے نا کہ آپ کی مرضی جو آپ پسند کرنا, نہیں آپ بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے, آپ بتائیں, آپ کو تو تجربہ ہے نا, ریٹرنز بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس چیزیں خراب ہو گئی آپ چلتی بھی, تو آپ کہتے ہیں نہیں آنٹی آپ یہ لے لیں, باجی آپ یہ لے لیں, ہمارے حساب سے تو یہ. ہم دکاندار کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. بڑوں کی بات ماننی چاہیے, پھر بڑوں سے زیادہ ہمیں خدا کی بات ماننی چاہیے. چوتھی قسم, پہلی قسم ناقابل تعریف ناقابل مذمت, دوسری قسم قابل تعریف اگر انسان ناشکراپن, ناصبراپن اور جسے کہتے ہیں کہ سستی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرے. ٹھیک ہے. تیسری چیز میں تو کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے, اس میں تو ماشاءاللہ خود انسان اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہے, اللہ بس ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک, تیرے حوالے تو ایز یو وش, ہاں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, ورنہ
مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا جو تو کہے گا، جو تو کرے گا میرے لیے۔ چوتھی قسم بڑی خطرناک ہے، دوسری تیسری پرووائڈیڈ سم کنڈیشنز ایکسیپٹیبل ہیں، قابل تعریف ہے، چوتھی تو قابل تعریف ہے ہی، ہو ہی نہیں سکتی۔ کون سی؟ دل کا فقر، کہ جب آدمی سب کچھ رکھتے ہوئے کہے خدا نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، سب کچھ رکھتے ہوئے، یعنی میں ولایت اور ایمان کی فلسفی نہیں بیان کر رہا ہوں، واقعی گھر میں گاڑی، گھر، ملازم سب کچھ ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں اللہ نے، ہمارے بھائی ہیں وہ تو دبئی میں ہیں، دبئی میں وہ کہتا ہے ہمارے فلاں چچا جو ہیں وہ تو امریکہ میں ہیں، ہمارے پاس ایک گاڑی تو ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں۔ جو دولت مندی رکھتے ہوئے دل کا فقیر ہے، اور ایسا آدمی ہمیشہ فقیر رہتا ہے، یعنی جس کے لیے رسول نے فرمایا الغنا غنا النفس، غنا یا خوشحالی یا امیری یا تونگری دل کی ہوتی ہے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ ایک جگہ مدرسہ تھا کسی پوش علاقے میں، مدرسہ بند ہونے لگا تو پریشان ہوئے مدرسے والے کہ ہم کہاں لے جائیں، کہاں لے جائیں۔ سامنے مضافات کی بستی تھی، وہاں سے کچھ بچے آیا کرتے تھے، ان کی والدہ آئیں آپ ہمارے یہاں مدرسہ کھول لیں ہمارے گھر میں۔ آپ کا کتنا بڑا گھر ہے، گھر تو چھوٹا ہے لیکن کوئی بات نہیں، آپ شفٹوں میں کھول لیں۔ اس پوش علاقے کے کسی گھر والے نے، بنگلے والے نے آفر نہیں کی کہ آپ ہمارے بنگلے میں آ کے، ایسے ایسے گھر ہیں وہاں پہ کہ پورا ہاکی گراؤنڈ بن جائے جہاں پر، جن کا گارڈن اتنا بڑا ہے۔ لیکن ایک فقیر نے کہا، ایک غریب نے کہا۔ تو دل کا غنا اصل غنا ہے۔ اسی طرح اس کو الٹا کر دیں اس حدیث کو، الفقر فقر النفس، نفس کا فقر اصل فقر ہے۔ دل میں آدمی غریب رہے نا، دل میں ہمیشہ آدمی شکوہ شکایت دل میں لاتا رہے تو بس وہ ہمیشہ غریب ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک مذموم فقر، اتنا خطرناک کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کاد الفقر ان یکون الکفر، کہ فقر تو بس سمجھ لو کفر ہی ہے، کادل یعنی سمجھ لو کہ یہ کفر ہی ہے۔ ایک دفعہ دعا مانگ رہے تھے رسول، کیا؟ اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والکفر۔ اب بتائیے کہاں فقر کہاں کفر؟ اے اللہ مجھے فقر اور کفر سے پناہ دے۔ ایک صحابی پریشان ہو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا فقر اور کفر دونوں برابر ہیں جو آپ اس طرح دعا مانگ رہے ہیں؟ رسول نے کہا ہاں۔ یہ کون سا فقر؟ دل کا فقر۔ جب آدمی ہر وقت یہ اور یہ دیکھیں کوئی اجنبی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے آپ کے زبان کے جملے اس فقر کی غمازی کر رہے ہیں۔ معاشرے میں کتنے لوگ مل جائیں گے۔ ایک ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سے میں ملا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ کیوں بھائی چھوڑ دی ہے؟ اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ یہاں کہ مسلمان معاشرے کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں نعوذ باللہ، خدا نخواستہ۔ فقر اتنی خطرناک چیز ہے، یہ دل کا فقر، اللہ سنتا ہی نہیں ہماری۔ اب بتائیں سارے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا، اگر آدمی اس فقر کو صبر و شکر سے برداشت کر لیتا پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا۔ ابھی میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا اعزاز ہے فقیر ہونا، کتنی بڑی بات ہے فقیر ہونا، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ فقر و فاقہ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ مائنس پوائنٹ ہے، شرمندگی کی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے ابھی آپ کو پتہ چلے گا، ابھی آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ لیکن اس سے پہلے بتا دیا جائے کہ وہ فقر جو اخراجات کی زیادتی، آمدنی میں کمی کی وجہ سے ہو، صبر و شکر کے ساتھ ہو، سستی کاہلی کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن یہ جو فقر ہے کون سا، جس میں آدمی کہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، آپ کے پاس سائیکل سے اسکوٹر آ گئی، اسکوٹر سے گاڑی آ گئی، گاڑی سے بڑی گاڑی آ گئی، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں تو کچھ ہے نہیں، پورا ہی نہیں ہوتا رہے لوگوں کے پاس، پتہ نہیں کیا اللہ نے، پتہ نہیں کیوں ہماری سنتا نہیں ہے، کتنے وظیفے کیے، کتنی نظر و نیاز بانی۔ تو ہم جو فقر کی بات کریں گے قابل تعریف، وہ دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا شرائط کے ساتھ۔ معنوی فقر ہم نے بتا دیا، مادی فقر 4 ہو گئے، اور معنوی جو ہے وہ دوسرا قسم کا فقر ہے، 2 قسم کے ٹوٹل فقر۔ اس کے بعد اب آئیے ہم اس طرف چلتے ہیں کہ اگر یہ تمام فقر ہیں تو جو قابل تعریف فقر ہے اس کا کیا فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔
فوائد میں سب سے پہلے اخروی فوائد، کیونکہ دیکھیں دنیا کے فوائد تو سمجھ میں آنے والے نہیں اتنی جلدی. اگر میں آپ سے کہوں نا دنیا میں بڑے فائدے ہیں، آپ فقیر بن جائیں، کہیں کیا احمقانہ باتیں کر رہے ہیں آپ. لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کیسا کمائیں، ڈالرز کیسے کمائیں، امیر کیسے بنیں، آپ کہہ رہے ہیں بھائی فقیر بن جائیں. تو وہ تو بات اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگی ہم سے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. ہاں آخرت پہ اگر ہم رکھیں تو شاید ہمیں جلدی سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ فقیر کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے. پھر انشاءاللہ ہم دنیاوی فقیر کی طرف آ جائیں گے. اخروی فائدے، نمبر 1، پہلی بات تو یہ رول آف تھم، عمومی کلیہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے وہ سمجھ لیجیے. کیا؟ الفقر شین عند الناس وزین عند اللہ یوم القیامہ. یعنی فقر لوگوں کے درمیان تو ننگ و عار ہے، ذلت و رسوائی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک زین. وہ جملہ سنا ہے نا اپنا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو. تو اللہ کے لوگوں کے نزدیک ہے فقر و فاقہ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لوگ تو بس ظاہری شکل و صورت، ظاہری اپیرنس، ظاہری رکھ رکھاؤ دیکھتے ہیں نا. لوگوں کے نزدیک تو فقر و فاقہ واقعی ایک ننگ و عار ہے، ذلت و رسوائی، لیکن اللہ کے نزدیک نہیں ہے. نمبر 2، ابھی حدیث سناتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. جب میں نے خود پڑھی تھی تو میں نے اس کو 10 مرتبہ اس حدیث کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کیا کہ کوئی پرنٹنگ مسٹیک تو نہیں ہے، کچھ مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا تفکر کیا تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی. پہلی مرتبہ میں شاید سمجھ میں نہ آئے آپ کو، لیکن حدیث بہرحال ہے. کیا حدیث ہے؟ قیامت کے دن عابدین، ساجدین، انبیاء، صالحین، متقی، پرہیزگار، تمام کے تمام افراد اللہ سے عذر خواہی کریں گے. کیا عذر خواہی کریں گے؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تیری وہ عبادت نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھی. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکے جتنا بچنا چاہیے تھا. تیری بندگی کا حق، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ خود رسول نے اصحاب کے درمیان کہا کہ سب لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. اصحاب نے کہا ڈرتے ڈرتے آپ بھی؟ رسول نے کہا ہاں میں بھی. تمام لوگ اللہ سے عذر خواہی کریں گے، اللہ ہم وہ کام نہ کر، اور یقیناً ہم سب انشاءاللہ اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے. جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم تھوڑا سا اور کر لیتے. جیسے اے گریڈ لانے والا کیا کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور محنت کر لیتا، A+ لے آتا. بی والا کیا کہتا ہے میں تھوڑی سی محنت کر میں A لے آتا. تو جب جنت میں جائیں گے تو ہم کہیں گے اللہ نے اتنا دے دیا، شرمندگی ہو رہی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. یہ دکاندار کو آپ پیسے دیں، وہ آپ کو جو ہے ایک جوڑے کی بجائے جو ہے وہ 2 جوڑے دے دے آپ کو، تو آپ شرمندگی ہوگی تو ہم نے تو اس کو کم دیا، اس نے زیادہ دے دیا. تو اللہ کے سامنے تمام لوگ عذر خواہی کریں گے اور اللہ فقیروں سے عذر خواہی کرے گا. گویا کہہ رہا ہوئے ہاتھ جوڑ کے اے فقیروں مجھے معاف کرنا، میں نے دنیا میں تم کو کچھ نہ دیا، لیکن اس لیے نہیں کہ تم جو ہے وہ اس قابل نہیں دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا تمہارے قابل نہ تھی. اور دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کچھ سجا کے رکھا ہے. حجاب ہٹائے گا، جنت کے باغات دکھائے گا، فقیر کہیں گے اے اللہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تو نے ہمارے لیے کیا کچھ رکھا ہے. بڑی مشکل ہے اس حدیث کو، منزل میزان الحقیقت میں موجود ہے، بہت مشکل ہے اس کو ہضم کرنا. لیکن ایک مثال اگر میں آپ کو دوں، وہ شاید آپ نے 10 مرتبہ سنی ہو اور اس کا مشاہدہ بھی یہ ہو سکتا ہے وہ خود آپ نے ہاتھ سے انجام بھی دیا ہو بات. وہ کیا بات ہے؟ اب آپ یہاں پوچھ سکتے ہیں نہیں اللہ ٹھیک ہے مگر ان لوگوں نے کیا کمال کیا تھا جس کو تو نے دیا دنیا میں؟ بھئی دیا تو نا آپ نے کسی نہ کسی کو، کیوں دیا؟ آپ سنیے، ایک ماں 2 بچے، ایک فرمان بردار ایک نافرمان، دونوں لڑ رہے ہیں ایک کھلونے پر. اب دونوں جو ہے وہ آتے ہیں ماں کے پاس اپنا قضیہ لے کر، دونوں لڑ رہے ہیں یہ میرا. تو ماں کیا کرے گی؟ کھلونا ایک ہی ہے فی الحال، کھلونا لے کے کس کو دے گی؟ شیطان بچے کو دے گی. یہ لو، بلکہ میں اگر کر کے دکھاؤں کیسے، یہ لے مر، دفع ہو جا، شکل نہیں دکھانا اپنی. اور پھر دوسرے بچے کو کیا کہے گی؟ آ جا میرے بچے، ماتھا چوم کے، بیٹا میں آپ کو اس سے اچھا لا دوں گی، آپ فکر نہیں کرو. نہیں مما آپ بولتی ہیں، آپ بس لاتی نہیں ہیں. نہیں بیٹا بس پہلی تاریخ آنے دو، تمہارے بابا سے میں کہوں گی اس سے اچھا تحفہ تمہارے لیے کھلونا لیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے نا سر پٹول ہو رہی ہے، گتم گتا ہو رہی ہے، اقتدار کرسی کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کیا ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ لو
गेट लॉस्ट, निकल जाओ मेरे दरबार से, आओ मैं तुम्हें आखिरत की हुक्मरानी दूंगा। मुझे बताइए नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या हमारे इमामों ने कुछ कम कारकर्दगी का मुजाहरा किया था? जो हुकूमत, इख्तिदार, खिलाफत बनु उमैया, बनु अब्बास को उठा के दे दी, क्यों दे दी भाई? किसका हक़ था? इमामों का हक़ था, रसूल के जानशीनों का हक़ था। लेकिन दुनिया, कुर्सी, खिलाफत उनके काबिल नहीं थी। मौलाना यही तो जुमला कहा था जब इब्ने अब्बास से आके कहा कि आपको खिलाफत देने की बातें हो रही हैं। मौला अपनी जूती गांठने में मसरूफ़ है, मौला आपको खिलाफत देने की बातें हो रही हैं, मौला अपनी जूती गांठने में, मौला मैं कुछ कह रहा हूँ, आप अपनी जूती के पीछे पड़े हुए हैं, यानी अपने लफ्ज़ों में। तो मौला ने कहा कि तुम्हारे ख़्याल में इस जूती की क्या कीमत होगी? इब्ने अब्बास ने शर्मिंदगी से कहा, मौला अगर मैं ना बताऊँ ना ये आपकी है, बिकेगी भी नहीं। कौन लेगा इसको? अगर आप ना बताऊँ आपकी है, हाँ बता दूँ फिर भी 2-4 दिरहम, मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ बस, और कितनी लेगा, कितना मुजाहरा कर लेगा आपकी मोहब्बत का? मौला ने कहा कि तुम्हारी ये खिलाफत इस जूती के बराबर भी नहीं। ये है दुनिया की हकीकत। वरना सबसे पहले मौला आके अपने आने वालों के लिए कुर्सी की राह हमवार करते ना। अरे उन्होंने तो बाग़ फतक लेना गवारा नहीं किया, डू द हेल विद खिलाफत, ये क्या बेचती है मौला के सामने। मौला ने यहाँ तक कहा कि खिलाफत मेरे नज़दीक बकरी की नाक में आने वाली रतूबत जो छींक के वक्त आती है, हम चीखते हैं ना कभी तो नाक निकल जाती है, बड़े शर्मिंदा होते हैं, टिश्यू पेपर ढूंढ रहे होते हैं और ख़ामोशी से कोई देख न ले, इस रतूबत के बराबर भी नहीं खिलाफत। ये है दुनिया जिसके पीछे मैं और आप भाग रहे। तो लोग अल्लाह से हाथ जोड़े खड़े होंगे, अल्लाह माफ़ कर दे, हमने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, और अल्लाह फ़कीरों से कह रहा होगा सॉरी, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी इनाद नहीं था, ना तुम नाअहल थे, अरे तुम बहुत काबिल थे, बहुत ही ज़्यादा काबिल थे, जब भी तो दुनिया नहीं, दुनिया तुम्हारे काबिल नहीं थी। फिर लोगों कहेगा हाँ भाई वाकई हम, फिर उन फ़कीरों को बताया जाएगा। तो अल्लाह के नज़दीक बाइस ज़ीनत मोमिन, और अल्लाह के नज़दीक जिसे कहते हैं कि बाइस फ़ख्र के ये मेरा बंदा। तो उज़्र इलाही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह उज़्र पेश करेगा बंदों से, माफ़ करना कि मैंने दी नहीं तुमको। पर बस माँ बाप भी माफ़ी मांग लेते ना, बेटा सॉरी उस दिन मैंने आपको ज़रा झाड़ दिया था इन लोगों के सामने, उस दिन आपसे जो ये खिलौना छीन के उसको दे दिया था, माफ़ करना, लेकिन बेटा मैं क्या करूँ, वो मानता ही नहीं है, ज़िद करता रहता है, वो सर पे उठा लेता है घर को, आप खुश हो ना आप? तो कहा हाँ मम्मा मैं क्यों नहीं हूँ, आपने तो मुझे नया खिलौना, नई चीज़ ला के दे दी। उसके बाद फ़कीरों का फौरी दाखिला होगा जन्नत में। कितने साल की ज़िंदगी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फ़क्र में गुजारनी है, मसलन एवरेज एज क्या है 60-70 साल, उसमें भी शुरू के 20 साल पता नहीं आपको, आखिर के 20 साल बीमारी में, और बीच के 12 चलें 30-40 पीक जवानी का, जो वही तो होता है आपका ज़िंदगी को एंजॉय करने का। फ़ुक़रा उमरा के बनिस्बत 40 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अच्छा 40 साल पहले जाने का मतलब क्या है आपको पता है? जन्नत की नेमतों को एंजॉय करना, उनका मीटर स्टार्ट, आप जाएं आप। और जो बाहर खड़े हैं वो कोई मूंगफली और काजू और जलगोज़े नहीं खा रहे होंगे, वो सूरज की रोशनी में खड़े होंगे, जिसके बारे में कहा जाता है सवा नेज़े पर होगा। 40 साल एक जगह 500 साल, वो भी कौन? जिसकी जन्नत कन्फर्म जन्नती, नबी तो कन्फर्म जन्नती होता है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम और अंबिया से 500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, 500 साल तक खड़े रहेंगे कि हिसाब दो, हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें दुनिया की बादशाहत दी, हमने तुम्हें जिनों पर, हवाओं पर, दरियाओं पर हिसाब दो, तुमने जो है वो क्या किया। तो वो अपना हिसाब देंगे भाई। अल्लाह ताला तो जिसे कहते हैं ना कि हर किसी से हिसाब लेगा ना, तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी लेगा। एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि निस्फ दिन बाद बाकी लोग जाएंगे, और फ़कीर निस्फ दिन पहले। आपको मालूम है क़यामत के एक दिन कितने साल के बराबर होगा? 50,000 साल के बराबर। दैट मीन्स 25,000 साल
عمرہ کو باہر کھڑا رہنا پڑے گا تپتی دھوپ میں. آپ صرف بل کی لائن میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے دکھا دیں مجھے, آپ دھوپ بھی نہ ہو. اب تو بل یا روٹی کی لائن میں کھڑا ہونا آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. تو فقیر پہلے پہنچ جائیں گے. ایک روایت میں 40 سال, ایک روایت میں 500 سال, ایک روایت میں 25,000 سال پہلے. اس کی مثال خود کافی میں دی ہوئی ہے کہ مثلا کشتیوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے, سامان چیک ہو رہا ہے. ایک کشتی آتی ہے جو بالکل خالی ہے, اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جاؤ بھائی, تمہیں کچھ دکھانے کی چیک کروانے کی ضرورت نہیں. ایسے ایئرپورٹ بھی ہوتا ہے, ایئرپورٹ پہ بہت سارا لگیج ہے تو آپ کا ایک سامان چیک ہوگا. نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ جائیں, کچھ نہیں ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے آپ جائیں. جس کے پاس سامان زیادہ ہے اس کو روکیں گے, بریف کیس کھولیں گے, سوٹ کیس کھولیں گے. بہلول اور ہارون کا واقعہ سنا ہوگا آپ نے. ہارون نے کہا کہ بھائی قیامت میں تم جلدی چھٹ جاؤ گے یا میں؟ تو بہلول نے کہا میں جلدی چھٹوں گا. تو ہارون نے کہا کیسے؟ کہ نہیں ایسا کرتے ہیں, میں اور آپ تعارف کرواتے ہیں اور جلتے توے پر, کہ وہاں دھوپ ہوگی. توا لایا گیا, نیچے آگ جلائی گئی. جب اچھی طرح تپ گیا تو بہلول کھڑا ہوا اور جلدی جلدی کہا میرا نام بہلول ہے, میری غذا 2 روٹی ہے, 2 جوڑے استعمال کرتا ہوں, ایک جھوپڑی میں رہتا ہوں. یہ کہہ کے جلدی سے اتر گیا. اب یہ چڑھے کون؟ ہارون رشید. اپنا نام بتایا, عزت مآب, علی جناب, خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, قبلہ و کعبہ, ہارون رشید مقدس اللہ مقعلہ مقامہ. اس کے بعد سونے کا لباس یہ ہے, باہر جانے کا لباس یہ ہے, شکار کا لباس یہ ہے, اتنے بڑی سلطنت کا مالک ہوں, خراسان, حجاز, ایک محل وہاں, ایک محل. وہ بیچارہ وہیں پہ گر گیا توے پہ اور بے ہوش ہو گیا. اب ہوش میں آیا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے تھے, تم جو ہے جلدی چھٹ جاؤ گے, میں جو ہوں بھائی حساب تو دینا پڑے گا. جو بھی آپ کا مولا کا قول ہے مال کے بارے میں, حلال حساب, حرام عقاب. اگر مال حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا, اور حرام ہے عذاب بھگتنا پڑے گا. دونوں صورتوں میں ویٹنگ لسٹ پہ تو رہیں گے آپ. اگر آپ نے سلیمان علیہ السلام 500 سال مطلب وہ سوچیں گے میرے خیال میں قیامت میں, یا اللہ میں نے کیا غضب کیا جو اتنی بڑی سلطنت مانگ لی. تو وہ ملتا ہے ایک امیر زادے کا باپ مر گیا. وہ تو بہت اچھی قبر بنائی, پھر 4 دیواری بنائی, ٹائلیں لگائیں, بڑے خوبصورت نقش و نگار, دہلیز, یہ وہ. ایک دفعہ دعا مانگ کے نکل رہا تو دیکھا سامنے ایک غریب اپنے باپ کی قبر پہ, کچی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. تو مذاق اڑا کے کہنے لگا دیکھو یار میں نے اپنے باپ کی کتنی اچھی قبر بنائی ہے, اینٹیں ہیں پکی, ٹائلیں ہیں پکی, اور یہ نقش و نگار, اور خود آدمی آنے کا جی چاہے. اور تمہارا باپ کچی قبر میں, یار کیسا دنیا میں بھی فقر و فاقہ, ذلت و خواری, اور آخرت میں بھی. اس نے کیا کہا غریب زادے نے, جب قیامت کا زلزلہ آئے گا نا تو میرا باپ تو فوراً جنت میں پہنچ جائے گا, تیرا باپ اینٹیں ہی توڑتا رہ جائے گا. توڑوں, نکلوں, پھر جاؤں, میرا باپ ٹھک سے. کہتے ہیں کچھ غریب بھاگ رہے ہوں گے جنت کی طرف, فرشتے ان کو روکیں گے, او بھائی پاسپورٹ, ویزا, ٹکٹ کچھ تو. ارے ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب دیں, یہ کہہ کر جنت میں جائیں گے. ہمارے پاس تھا کیا جو تم جس کا حساب لو گے. واقعی کہ ان کے پاس کیا ہوگا. اب یہ میں بہادر آباد کے چورنگی کے فقیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو ہوں وہ صدر کے فقیروں کی, چورنگی کے فقیروں کی, پروفیشنل بیگرز کی بات نہیں کر رہا. میں ان فقیروں کی بات نہیں کر رہا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کراچی میں 50% آف پاکستان فقیر کراچی میں رہتے ہیں, جن کی روزانہ کی آمدنی 2,000 روپے ہے, 60,000. واو واٹ اے گریٹ جاب. 60,000 روپیز پر فقیر. آدمی کا دل للچا جائے کہ یار کہاں انٹرویو دینے کا, انٹرویو کیا دینا, ہاتھ توڑ کے آ جاؤ یا لنگڑے بن کے آ جاؤ. ابھی کراچی میں کسی جگہ سگنل فقیروں نے مل کر کنٹریبیوشن کر کے سگنل بنایا ہے. کیوں؟ وہ گاڑیاں گزر جاتی ہیں زن کر کے, رکتا ہی نہیں ہے کوئی. رکے گا تو ہم مانگیں گے نا. تو فقیروں نے, پنجاب میں ایک فقیر ہے, میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا, پنجاب میں ایک فقیر ہے, اس نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے بینک میں باقاعدہ. پتہ چلا کہ یہ فقیر وہاں بیٹھتا ہے جس نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. خیر یہ اب الگ داستان ہے, تو خدا را ان فقیروں کی بات نہیں ہو رہی, ان سفید پوش لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں, کسی اور وجہ سے بڑھ جاتے ہیں, بے روزگاری کی وجہ سے.
اور اخراجات کم رہتے ہیں. یہ فقیر ہیں. یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے قیامت میں ایک نشان ہوگا پیشانی پہ, کالا نشان, بدنما داغ, جس سے وہ پہچانے جائیں گے. یہ ہیں دنیا کے پیشہ ور گداگر, یعنی جو حقیقت میں پریشانی میں ہوں گے. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو سب جلدی نکل جائیں گے اور جو امیر ہیں وہ رہ جائیں گے. اسی طرح اچھا یہ بھی دیکھیں, دنیا میں فقیر نیچے ہوتا ہے اور امیر اوپر ہوتا ہے, اور آخرت میں الٹا, فقیر اوپر چلے آئے گا اور امیر نیچے. اس سے پہلے قبر میں اللہ ان دونوں کو برابر کر دیتا ہے, زیرو لیول پہ لے کر آتا ہے. اللہ بھی کتنا عادل ہے, پہلے زیرو لیول پہ لے کے آئے گا, پھر دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہوگا. جیسے ہم اپنے موبائل کو ہم زیرو لیول پہ لے کے آتے ہیں نا, ری اسٹارٹ کرتے ہیں. ایک بادشاہ قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو دیکھا فقیر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ تو اسی طرح کے ہوتے ہیں, عوام سے اسی طرح پیش آتے ہیں. کراچی میں بھی جب ویگو اور ہائیلیکس گارڈ والی گاڑی جس کے پیچھے گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ٹانگ لٹک رہی ہوتی ہے پنڈولم کی طرح, ہٹو بچو ہٹو بچو, تو ہم عوام جو ہیں دبک کے ادھر ہو جاتے ہیں. تو بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی, اس نے کہا بھائی ہٹو. کہہ لیں میں نہیں ہٹ رہا, بہت اہم کام کر رہا ہوں. بادشاہ نے کہا واٹ, کیا اہم کام کر رہے ہو تم, مجھ سے زیادہ تم مصروف ہو. اتر کے گیا, کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, کیا اہم کام کر رہے ہو. کہ میں یہ ہڈیوں پہ تحقیق کر رہا ہوں. تو کسی مردے کی ہڈیاں تھیں, اس سے وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا. اچھا ہم تو غریب آدمی کو وہ سمجھتے نا, فارغ ہے یہ تو. بادشاہ ہنس کے کہنے لگا تم کیا تحقیق کرو, مجھے بتاؤ ذرا. تو اس نے کھوپڑی ہاتھ میں لی اور کہا یہ کھوپڑی میں دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کی ہے یا فقیر کی ہے. بادشاہ نے کہا احمق آدمی ہوں, مرنے کے بعد کیا بادشاہ کیا فقیر, سب کی کھوپڑیاں ایک جیسی ہو جاتی ہیں. تو فقیر نے کہا جب سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو یہ تکبر کس بات کا. جب قبر میں آ کے تم میرے جیسے ہو جاؤ گے, میں تمہارے جیسے ہو جاؤں گا, تو تم یہ اترا کس بات پہ رہے ہو. تو حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ قبر میں پہلے زیرو لیول پہ لے کر آتا ہے. کھوپڑی پتہ ہی نہیں آپ کو کہ میری ہے کہ کسی اور کی ہے, غریب کی ہے, امیر کی ہے. تو یہ اخروی فوائد ہیں. اب آئیے دنیاوی فوائد کی طرف کہ آدمی اس دنیا میں کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے. درود پڑھ دے محمد والے دنیاوی فوائد. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب آدمی امیر ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے معزز ہوتا ہے, اور جب غریب ہوتا ہے تو حقیر ہوتا ہے. اللہ کیا الٹا ہے. عبداللہ بن سنان فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے خود سنا ہے. کیا سنا ہے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ جب آدمی کے پاس ایک درہم جب آدمی کو ایک درہم کی ضرورت ہو اور وہ اس کو حاصل نہ کر پائے تو وہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک بڑا معزز ہوتا ہے. اب دوسرا جملہ سنیں. عبداللہ بن سنان نے کہا کہ جب مولا نے یہ جملہ کہا تھا میرے پاس 1,00,000 درہم تھے, اب ایک بھی نہیں. کیا مطلب؟ عبداللہ بن سنان نے کہا کہ اگر میرے پاس 1 درہم بھی نہ ہو, میں درہم کا محتاج ہو جاؤں تو اللہ کے نزدیک معزز ہو جاؤں گا. مجھے نہیں چاہیے 1,00,000 درہم, اللہ کی راہ میں سارے خرچ کر ڈالے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے گھر جا کے آپ امی ابو گئے, امی ابو نکالے میرا سامان اپنا سامان, نہیں. ہم اس کیلیبر کا ایمان نہیں رکھتے تو اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ اور ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو 1 درہم کا محتاج اور اس کو ہوتا ہے بعض وقت آدمی اتنی چھوٹی چیز کا محتاج ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار میں اتنا حقیر ہوں کہ مجھے 10,000 کی بھی جاب نہیں مل رہی, مجھے 5,000 کی بھی کوئی ٹیوشن نہیں مل رہی, یا مجھے 50,000 کا بھی کوئی کام نہیں مل رہا. کاروباری آدمی ہوں, سرمایہ لگانے کے لیے تیار ہوں. معزز کب ہوتا ہے؟ جب 1 درہم کا بھی محتاج ہو جائے اور اس کو نہ ملے. ٹھیک ہے وہ حقیر فقیر اور ذلیل اور رسوا خوار ہوگا, لیکن اللہ کے نزدیک بہت ہے. مکمل ہوتا ہے انسان جب فقیر ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نامکمل ہوتا ہے, حالانکہ مکمل ہوتا ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے, ایک فقیر کو دیکھا, بڑی پھٹی پھری پرانی
جسے کہتے ہیں قمیض پہنے ہوئے اور جھوٹا موٹا کھا رہا تھا، بڑی ہمدردی، بڑا دل ان کا مچلا اور کہا کہ اللہ تم نے کس حال میں رکھا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، جب میں کسی پر نظر کامل کرتا ہوں تو اس کو دنیا سے الگ کر دیتا ہوں۔ جب آپ لوگوں میں اجنبی ہو جائیں نا، آپ حجاب کر رہے ہیں، ارے خیریت تو ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ارے آپ نماز سے شب کے لیے ماشاءاللہ 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، ارے کیا ہو گیا آپ کو؟ خیریت؟ آج آپ نے روزہ رکھا ہوا، خیریت؟ اجنبی ہوتا ہے نا، دیندار آدمی جو اللہ رسول کی بات کرے، حرام حلال کا خیال کرے، اجنبی ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جس میں نظر کامل کروں، نظر کامل کرنے کا مطلب ہے کہ میں اس کو مکمل بنانا چاہوں، وہ میرے لیے پہلے سے معزز ہو، اور میں اس کو کہوں کہ بھئی ادھر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تو میں اس کو دنیا سے ڈسٹنگوشڈ، بڑا شوق ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو، پارٹی میں ایسا ڈریس پہن کے جائیں گے، سب دیکھیں گے، سب دیکھتے ہی رہ جائیں، مجھے ہی دیکھیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے الگ تھلگ کر دے گا کہ لوگ کہیں گے یہ سم تھنگ ڈفرینٹ، سم تھنگ ان یوزول، اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہیں، یونیک۔ پروڈکٹ بیچنے کے لیے مارکیٹنگ کا رول یہی ہے نا، آپ کی پروڈکٹ سم تھنگ یونیک ہو کہ لوگ کہیں گے بھئی یہ سب سے الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نظر کامل کرتا ہے تو آپ کو بالکل دنیا سے الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ یہی الگ تھلگ جسے کہتے ہیں کہ کرنے کا طریقہ ہے کہ آدمی کبھی فقر میں مبتلا ہے، کبھی بیماری میں مبتلا ہے، حلال حرام کی فکر کرتا ہے، نیکی کی طرف بھاگتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ نمبر 3، تحفہ الہی، تحفۃ المومن الفقر۔ مومن کے لیے تحفہ، فقر جو ہے وہ مومن کے لیے تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں ہم اللہ کو تو تحفے دیتے ہیں عبادات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اللہ یہ چیز میں اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں تو خوش ہو جا، لیکن اللہ اگر واپس پلٹا کے تحفہ دے تو آپ کہیں گے نا کہ بھئی واقعی اس کا مطلب ہے میری اب کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ میں اور اللہ آن دا سیم پیج، میں اللہ سے راضی اور اللہ سے راضی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ آپ سے کب راضی ہوگا؟ جب آپ کو تحفے بھیجے گا۔ فقر و فاقہ اللہ کا تحفہ ہے، تو سب سے الگ ہو جانا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہونا، یونیک نظر آنا، یہ ہے مطلب کہ آپ کو اللہ سے عشق ہو گیا تھا، اب اللہ کو آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ رسم عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا، میں خانہ بھی حرم بھی عقبہ بھی چھوڑ دے، یعنی ہر چیز چھوڑ دے، جنت کی بھی تجھے فکر نہ ہو، اللہ سے ایسا عشق کر، تحفہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الفقر راحت المومن والغنا عقوبہ، کہ فقر مومن کے لیے تحفہ ہے، راحت ہے، اور امیری انسان کے لیے ایک اسیری ہے۔ پھر اب دیکھیں نا، آپ مصروف ہوتے ہیں، آپ کو 10 فون آئیں گے، آپ مصروف ہوتے ہیں 10 لوگ ملنے والے آئیں گے، آپ امیر ہوتے ہیں، آفس کے کام، اس کے کام، آپ کے پاس اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ کے کھانے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آپ کس لیے کما رہے تھے؟ اس لیے تو کما رہے تھے کہ گھر والوں کو ٹائم دے، گھر والوں کو اچھا کھلائیں، گھر والوں کے ساتھ گھومیں۔ آپ کے پاس وہی ٹائم نہیں۔ ایک فقیر آدمی، ایک غریب آدمی کے پاس ٹائم ہوگا، آپ دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ گھومے گا، ٹھیک ہے وہ لائف اسٹائل نہیں انجوائے کر رہا ہوگا، لیکن اس کے پاس ٹائم ہوگا، راحت۔ آپ دیکھیں بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو آدھا دن سازشوں سے مقابلہ کرنے میں گزر جاتا ہے اور بقیہ آدھا دن سازشیں بنانے میں۔ اسے کہتے ہیں نا کہ اگر ایک فقیر کے پاس جس کی ضرورت 1 روٹی ہو، 2 روٹی آ جائے، کیا کرے گا؟ وہ دے دے گا کسی کو کہ 1 روٹی مل گئی مجھے۔ ایک بادشاہ کے پاس اگر ایک ملک ہو تو وہ دوسرا ملک، پڑوسی ملک پہ قبضہ کرنے کی سوچے گا۔ یہ فرق ہے ایک بادشاہ میں، ایک فقیر میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص سو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص اٹھ، کیا کر رہا ہے؟ کیوں سو رہا ہے؟ دن چڑھ گیا، جا کے کچھ کام کاج کر۔ اس نے کہا اے موسیٰ، میں نے دنیا والوں کے حوالے کر دی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نکمے نکھٹو ہو کے سو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سونے کے وقت کو بھی پیسہ کمانے میں لگا دیں۔ ہمارے زمانے میں، یعنی جب ہم بچے تھے تو ہم دیکھتے تھے ہمارے والدین، چچا، ماموں وغیرہ جاب کرتے تھے، صبح جاتے تھے 3 بجے آتے تھے، شام میں گھر والوں کے ساتھ، رات میں دوستوں کے ساتھ، پھر ٹی وی، خبرنامہ وغیرہ، اور ایک ریلیکس لائف ہوا کرتی تھی۔
اب بچے جو ہے وہ سو رہے ہوتے ہیں جب ماں باپ نکل جاتا ہے، جب آتا ہے تو سو چکے ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا نا کہ ہم نے بچوں کو اس طرح بڑے ہوتے دیکھا ہے، یعنی جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو لیٹے ہوئے ہوتے تھے، جب ہم گھر سے آتے تھے تو لیٹے ہوتے تھے کہ ہاں پیر بیٹھ کے اینڈ تک پہنچے، کھڑا ہوا دیکھا ہی نہیں ہم نے کبھی. گئے تو سوتا ہوا سو رہے تھے، اور جب آئے تو سو رہے تھے. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو دینے کا. تو بادشاہ ہو، امیر آدمی ہو، وہ اپنی کیلکولیشن میں، بینک بیلنس میں، مسئلے مسائل میں اتنا الجھا ہوا ہوتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ ٹائم دے سکے. وہ ایک ساحل پہ ایک جہاز آ کے رکا، اس جہاز کا جو مالک تھا امیر کبیر، وہ اترا. دیکھا تھا ایک فقیر جو ہے وہ ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا سو رہا ہے. اس نے ایک لات ماری، نکمے نکھٹو کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے یہاں پہ، تو آرام کر رہا ہے. میں کیا کروں، اٹھو کماؤ محنت کرو. اس نے کہا کہیں گے پھر جو ہے وہ گھر بناؤ، کہیں پھر گاڑی خریدو، کہیں پھر شادی کرو، پھر دنیا گھومو، کہیں جہاز خریدو، کہیں پھر تم ساحل سمندر پہ آگے آرام کرو. تو اس نے کہا اب میں کیا کر رہا ہوں، ابھی اس وقت کیا کر رہا ہوں، میں آرام ہی تو کر رہا ہوں. میں تم نے اتنی دنیا گھومی، اتنا پریشان ہو، پھر تم آ رہے ہو میرے لیول پہ آئے ہو. اب تم آئے ہو میرے لیول پہ، اب آئے ہو تم میرے لیول پہ. دیوژن ایک سکندر اعظم کا دوست تھا، فقر و فاقہ اس کا زیور تھا، اور وہ اس کو لفٹ نہیں کراتا تھا. کون؟ سکندر نہیں، دیوژن سکندر کو لفٹ نہیں کراتا تھا. ایک دن اس نے شہر فتح کیا. شہر فتح کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی سب آ جائیں میرے پاس، سبوں کو گفٹ دوں گا، ٹریٹ دوں گا، زبردست دعوت ہے. سب آئے، دیوژن نہیں آیا. اس کو غصہ آیا کہ آج بھی نہیں آیا یہ، آج بھی اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، میں بادشاہ ہوں. حالانکہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب کسی سے پوچھا اس نے بھائی یہ کہاں ہے، اس کو آج میں چھوڑوں گا نہیں، اتنا ذلیل کروں گا نہ آنے پہ. جس طرح اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، ذلیل کیا. کہہ لیں گے فلاں جگہ یہ نا آرام کر رہا ہوگا، یہ اسی نکمے نکھٹو جو بھی ہے فقیر. تو ابھی وہاں گیا، اس نے کہا میں کیا کروں، کیا اس کو اٹھاؤں. کہنا یار میرے لیے تو یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں. تو کیا ہے، وہ اس طرح کے کھڑا ہو گیا کہ سورج اور دیوژن کے درمیان، کہ سورج کی کرنیں اس پہ نہ پڑیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کھڑکی کھول دے، دھوپ پڑے یا دھوپ پڑ رہی ہو، چھائیں پڑ جائے آپ پر تو ایک دم سڑ جاتے ہیں آپ. تو اس نے آنکھیں کھولی، جیسی سایہ سکندر کا اس پہ پڑا، آنکھیں کھولی، سکندر کو دیکھا اور بند کر لی. ہم ہوتے تو اچھل کے کھڑے ہو جاتے، سوری معاف کرنا بھائی وہ بہت ضروری کام تھا. اس نے آنکھیں کھولی اور بھی یوں بند کر گئی، پھر سو گیا. اب اس کو بڑا غصہ ہے، کہنے تمہیں شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تم میرے دوست ہو، دوستی کا بھرم رکھ لیتے، اتنی بڑی دعوت دی، کیا تحفے دیے، فلاں کو میں نے یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، تم مانگو، تمہیں کیا چاہیے. کہنے اس بہانے یہ کچھ آنکھیں کھول دے، کچھ کہے مجھ سے مجھے یہ چاہیے. تو اس نے ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ، دھوپ آنے دو. اتنا ذلیل کیا اس کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فقر راحت ہے اور غنا امیری اسیری ہے. آدمی جو ہے وہ اپنے خزانے کا، اپنی دولت کا جو ہے وہ اسیر ہو جاتا ہے. پھر ایک اور چیز دولت کے بارے میں کہ فقر کے بارے میں مستجاب الدعوات ہوتا ہے ایسا شخص، یعنی جس کی دعا قبول ہوتی ہو. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک غریب شخص آیا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کریں. کہیں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، لیکن تم بھی میرے لیے دعا کرنا ایک خاص وقت. اس نے کہا کون سا وقت؟ کہنا جب تمہاری بیوی تمہیں غربت کے تانے دے. ایک بات کہتی نا، آپ کے بھائی تو وہاں نکل کے باتیں ہیں، بس اب آپ کی باتیں کروڑوں کی، دکان پکوڑوں کی. آپ نے دیا کیا ہے؟ بس بہلاوے پھسلاوے اور سبز باغ. جب تمہاری بیگم تمہیں باتیں سنائے نا، کبھی ٹماٹر ختم ہو گئے، دہی ختم ہو گیا اور گوشت ختم ہو گیا، چکن نہیں ہے، انڈے نہیں ہے، بھائی لے آئیں، سیلری پتہ نہیں آپ کی کب آئے. جب سلوات سنائے تمہیں، جسے کہتے ہیں نا اردو محاورے کے تحت، جب تمہارا دل ٹوٹ کے رہ جائے اس وقت دعا کرنا. کیونکہ غریب آدمی ان تانوں طنز اور جو سخت باتیں وہ سہتا ہے، اس وقت خدا کے قریب ہوتا ہے، اور اس وقت جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوتی ہے. آخری دنیاوی
فائدہ، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. کیا ہے آخری فائدہ؟ ایک تو مستجاب الدعوات، دوسرا یہ کہ کچھ کیے بغیر اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے. چھٹے امام کی جسے کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی غریب شخص بازار جاتا ہے اور وہاں کوئی چیز دیکھتا ہے جس کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، ایسا کرنے سے جو دل پہ اس کی گزرتی ہے، حسرت سے آہ نکلتی ہے، اس کو ایک نیکی ملتی ہے. پھر یہ بھی کہا کہ جتنی مرتبہ وہ اس چیز کو دیکھے گا، ہوتا ہے نا کوئی لباس پسند آ جائے 10,000 کا، ارے بھائی ہمارے پاس تو 5,000 ہیں، بار بار آپ جاتے پلٹتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاش پیسے ہوتے ہم یہ لے لیتے. تو جتنی مرتبہ دیکھیں گے آپ، جائیں آپ مزے سے ونڈو شاپنگ کریں، سب چیزوں کو دیکھیں، ہر چیز دیکھنے کے آپ کو پیسے ملیں گے. یعنی اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی جتنے پیسے لے کے جاتا ہے اتنے پیسوں کا موبائل، لباس یا جو بھی چیز خریدنی ہو آپ کو نہیں ملتا. تو آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ میں پیچھے رہ گیا، نہیں، آپ آگے بڑھ گئے. جتنی چیزوں کی خریدنے کی سکت نہیں ہوگی اتنا ثواب آپ کو بڑھتا چلا جائے گا، یعنی بیٹھے بیٹھے آپ کو ثواب ملے گا. اس کے بعد انبیاء، ائمہ، صالحین افراد نے فقر و فاقہ کی زندگی کیسے گزاری، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری. انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کی رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.